ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، جو ہر تھوڑے دن میں ایک خرابی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، جنگیں اس وقت مستقل بنیادوں پر چل رہی ہیں، امریکہ میں جو اس وقت اکانومی ہے وہ بھی کسی حد تک ایک تھوڑے سے مشکل فیز میں ہے، اور وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر کتنا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں اس قیمت پر؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو جیو پولیٹیکل رسک ہے یہ جو ہے انویسٹرز کو بڑا نروس کر رہا ہے. آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ جو مڈل ایسٹ میں ہے اس وقت بڑی انسرٹنسی سچویشن، اس کے علاوہ رشیا یوکرین کی غازہ میں وہ پوزیشن جو ہے اتنی انسرٹن ہے کہ انویسٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ جو ہے وہ ٹینجیبل ایسٹس میں. جب میں ٹینجیبل ایسٹس کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ریل اسٹیٹ، گولڈ، سلور، ایگریکلچر، لگژری گڈس، اس میں پوزیشن لیتے ہیں جب حالات خراب ہوں. تو اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں. 1970s میں اس وقت بھی جیو پولیٹیکل رسک تھا، ڈالر ڈیپریشیٹ ہو رہا تھا، اور گولڈ کی پرائس $35 پر آؤنس تھی 1971 میں، اور 20 جنوری 1980 کو گولڈ کی پرائس $850 ہو گئی. تو اگر ہم اسٹریٹ میتھس لیں تو یہ 2328% انکریز ہے ان اے اسپین آف 9 ایئرس. اور فرام 1976 ٹو 1981 گولڈ جو ہے 50% ڈیپریشیٹ ہوا تھا. فرام 1976 ٹو 1982 سینٹرل بینک اسی طرح گولڈ کی بائنگ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے 50 سال بعد ہم وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، اور وہی سینٹرل بینک کی بائنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. ڈالر ڈیپریشیٹ کر رہا ہے، جیو پولیٹیکل رسک ہے، اور اوور آل جو انویسٹر کا سینٹیمنٹ ہے وہ ٹینجیبل ایسٹس کی طرف جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.